اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ٹائمز کے ہفتہ وار پروگرام تجزیہ انجم رضا کے ساتھ میں خوش آمدید ہمارے حاضرین، ناظرین، سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، ہفتے کی صبح پاکستان کی طرف سے بھارت پر جوابی حملے اس بات کا اظہار تھے کہ پہلگام تنازعہ تصادم سے اور اب جنگ کی صورتحال میں بدلتا جا رہا ہے، اور بر صغیر کی پرامن سرزمین میں یہ کھیل ایک نئے رنگ اور ایک نئے انداز میں شروع کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں بھارت کی طرف سے ایک جنگی ماحول بنانا اور ایک ایسی تنازع کی فضا کو تصادم سے جنگ تک لے جانا، اس ساری صورتحال کو آج ہم دیکھتے اور سمجھتے ہیں کہ اس کے پس منظر میں کیا مقاصد کار فرما ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دعوت دی ہے تجزیہ نگار محترم انجینئر سید علی رضا نقوی صاحب کو۔ آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم علی رضا صاحب۔ جی وعلیکم السلام انجم صاحب۔ رضا صاحب، جیسا کہ میں نے اپنے تعارف میں ابتدائیہ میں عرض کیا کہ پہلگام واقعے کے بعد تنازعہ تھا، وہ تصادم، اور اس کے بعد گزشتہ 4-5 روز سے بھارت کی طرف سے حملے اور پاکستان کا ان کو جواب دینا اور دفاع کرنا، اور اس کے بعد ہفتے کی صبح سے پاکستان کی طرف جوابی حملے شروع ہو چکے۔ تو آپ ایسی صورتحال کا کیا تجزیہ کریں گے کہ ہندوستان نے بر صغیر میں یہ جو جنگی ماحول بنایا، اس کے پس منظر میں کیا مقاصد کا فرما ہو سکتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجم بھائی، جیسا کہ جو ہے یہ جو جنگ 1-2 دن کے اندر ہی جو ہے وہ ایک جڑپ ہوئی، جڑپ ہونے کے بعد ایک بہت بڑی جنگ کی شکل اختیار کر دی، اور پھر جو ہے یہ باقاعدہ اعلان جنگ بھی ہوا، اور یہ پہلے بھی کہا گیا تھا جب کہ جی اگر اس طرح کا بھارت جو ہے وہ اقدام کرے گا تو اس کو اعلان جنگ کہا جائے گا۔ تو یہ کوئی مقصد ہے کہ یہ نہیں کہ فوری طور پہ انہی 1-2 دنوں کے اندر شروع ہو گیا ہو، اس کے پیچھے یقیناً آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ ایک پس منظر ہے، اور وہ جو پس منظر ہے وہ ایک آدمی سطح پہ ہے، اور جو سپر پاور جو ہے جس کا سورج غروب ہو رہا ہے، اور جو نئے سپر پاورز کے سورج طلوع ہو رہے ہیں، وہ ان کے درمیان ایک یہ جو ہے بہت بڑی ایک میں سمجھ رہا ہوں ایک بہت بڑی جنگ ہے۔ اب اس کے جو ہے وہ مقصد ہے کہ اکھنڈ بھارت کی جو بات ہے وہ پہلے تو ہم سمجھ دیں کہ یہ اکھنڈ بھارت جو ہے اس میں کون سے ممالک شامل ہیں، تو وہ سب آپ جانتے ہیں کہ یہ جو اکھنڈ بھارت یعنی کہ گریٹر بھارت، جس طرح سے جو ہے گریٹر اسرائیل کا نعرہ لگا، جس طرح سے جو ہے وہ گریٹر امریکہ کا نعرہ لگا، اسی طرح سے جو ہے وہ یہ ایشیا میں جو ہے وہ ایک اکھنڈ بھارت کا نعرہ ہے، اور اس اکھنڈ بھارت میں جو ہے موجودہ بھارت بھی شامل ہے، پاکستان پورا شامل کرتے ہیں، وہ بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، برما اور افغانستان، یہ اکھنڈ بھارت ہے۔ اب یہ اکھنڈ بھارت بنانے کا جو ہے اس کی جو ہے ایک تھیوری وہ جو ہے آج تازہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو امریکی ہارورڈ یونیورسٹی میں 2017 میں باقاعدہ ایک ادارہ بنا جس کا انسٹیٹیوٹ آف ساؤتھ ایشیا کے نام سے، اور اس میں یہ ادارہ ہر سال انڈیا کانفرنس کرتا ہے۔ ابھی جو تازہ کانفرنس ہوئی ہے وہ 15 فروری 2025 کو ہوئی، اور جس میں جو ہے کہا گیا کہ چین اور امریکہ کی محاذ ادائی جو ہے، چین اور امریکہ، یعنی کہ اگر چین کا اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں اثر و رسوخ کو روکنا ہے تو پھر اکھنڈ بھارت جو ہے وہی اس کو روک سکتا ہے۔ اور یہ بات جو ہے صرف وہاں تک نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی کی حد تک نہیں ہے،
بلکہ یہ بات جو ہے وہ امریکی تھنک ٹینک جو نیو یارک میں ہے وہاں پہ بھی جو ہے اس کا بار بار ذکر ہوا، اور اس کو پروموٹ کرنے والے کون ہیں؟ اس میں جو ہے بھارتی اساتذہ ہیں، اس میں جو ہے وہ اسرائیلی رابی ہے، اور اس میں امریکن بھی بذات خود شامل ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ امریکی اہلکاروں کو باور کرانا ہے کہ وہ جو ہے امریکہ چونکہ زوال پذیر ہے، امریکہ چونکہ ایک بوڑھا ہو چکا ہے، تو اب جو ہے وہ ایک نئے خون کی ضرورت ہے کہ جو ہے یہ جو ابھرتی ہوئی طاقتیں ہیں، ایران کی شکل میں، چین کی شکل میں، روس کی شکل میں، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس امریکی جو ہے زوال پذیر سپر پاور کو ایک نئے خون کی ضرورت ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس کا پس منظر ہے، لیکن اس کا پیش منظر بھی ہے۔ اب جو ہے جیسا کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ پاکستان بھی اور بھارت بھی دونوں امریکن اتحادی ہیں، یہ بات کوئی ڈکی چھپی نہیں ہے، سب جانتے ہیں۔ اب اگر مقصد ہے کہ جیسے کوئی جب امریکہ کے یہ دو ملک دوست ہیں تو ان دو دوستوں کو آپس میں اپنی اپنی جگہ پہ رکھنا اور اپنے اپنے حدود میں رکھنا، اور وہ امریکہ کے ساتھ جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک طرح کا نتھی دینے کے لیے، تو کون کہتا ہے کہ امریکہ کا بھارت اور پاکستان پہ اثر و رسوخ کم ہو گیا؟ قطعاً کم نہیں ہوا، بلکہ ہوا یہ ہے کہ اب امریکہ چونکہ بیسیکلی جو ہے مشرق وسطیٰ میں جو ہے وہ شکست پہ شکست کھا رہا ہے۔ ابھی جو ہے حال ہی میں جس کو امریکہ نے کہا کہ یہ یمن کے ساتھ جو ہے وہ عمان نے سازشی کر کے امریکہ اور یمن کے درمیان جو ہے وہ سیز فائر کروایا، یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے جو کہ دی یروشلم میں بھی 7 مئی کو خبر چھپی کہ نیتن یاہو کو اس میں جو ہے وہ آؤٹ کر دیا گیا۔ اگر آپ مجھے بتائیں کہ اتنی بڑی جنگ کا جو ہے کوئی سازشی ہو رہی ہو تو کیا وہ 1 گھنٹے میں، آدھے گھنٹے میں ہوتی ہے؟ کہ جو ہے اسرائیل کی جو موساد جو اس کی ایجنسی ہے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ عمان کے دارالخلافے میں یہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ امریکہ کا جو بحری بیڑا ہے جس کے اوپر بڑا ناز تھا امریکہ کو، وہ ہیری ٹرومین کے نام سے، جس میں جو ہے ایک اندازے کے مطابق جو ہے وہ 70,000 اس کی فوج ہے، اور اس میں ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ تقریباً 500 کے قریب اس کے جو ہے وہ ایئر کرافٹ ہیں بمباری کرنے والے۔ تو وہ اس کو کئی دفعہ دکھایا گیا کہ اس کو جو ہے یمن نے بہت بری طرح چاروں طرف سے ہٹ کیا، اس میں آگ بھی لگی، اس کا کنٹرول ٹاور بھی تباہ ہوا۔ اور پھر مقصد ہے کہ وہ ابھی تازہ جو ہے پچھلے 1 ہفتے میں اس کے امریکہ کے 2 F-18 جو ہے بمبار طیارے جو ہیں وہ گرے، کہا یہ جاتا ہے کہ وہ جو ہے پھسل گئے، صحیح طرح جو ہے وہ لینڈ نہیں کر سکے، حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے۔ اور پھر جو ہے وہ امریکہ نے اسی ہفتے میں انتہائی جو ہے وہ سنا کے اوپر بھی بمباری کی، بے تحاشا بمباری کی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے تقریباً جو ہے 500 اسرائیل نے بھی اس کے اوپر حملے کیے، اور سنا کا جو ہوائی اڈا ہے وہ بعض اطلاعات کے مطابق کہ اس کو بہت شدید یعنی کہ تباہ ہو چکا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ ٹریفک نہیں آ سکتی، اور یہ تقریباً $500 ملین کا اس کا جو ہے نقصان ہوا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے امریکہ نے جب اپنی تمام تر طاقت خرچ کر کے دیکھ دیا کہ وہ جو ہے حوثیوں کو جو ہے سے اپنی بات نہیں منوا سکتا، تو اب امریکہ جو ہے وہ یہاں سے مشرق وسطیٰ سے اپنا بستر بو دیا لپیٹ رہا ہے۔ اور پھر جو ہے وہ یہ بھی خبر ہے، فاکس میں بھی خبر ہے 7 کو،
کہ وہ جو ہے ٹرمپ سعودی عرب کے دورے پہ آ رہے ہیں، ایک بہت بڑا اعلان کرنے والے ہیں۔ وہ اعلان یہی ہے کہ غزہ میں واقعاً جو ہے اسرائیل اتنا پٹ رہا ہے، اس کے اتنے فوجی مر رہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ وہ غزہ کے ساتھ بھی غزہ کی حماس کی شرائط پہ وہ فائر بندی کریں، اور اس کے بعد وہاں سے جو ہے وہ اسرائیل اپنا بوریا بستر وہاں سے لپیٹے۔ اور یہ تو جب یہ بستر بوریا وہاں سے لپیٹ رہے ہیں تو اب ان کو جو ہے اپنی سپر پاور کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ایک دم جو ہے وہ گردانے کی بجائے انہوں نے یہ سوچا تو کہ ایک جو ہے ٹوپی ڈرامہ جو جی ہے وہ بھارت اور پاکستان کے درمیان کرایا جائے۔ جی اور جی وہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ جو پیغام کا ڈرامہ ہوا اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں اسرائیل بھی شامل ہے۔ اور یہ جو ہے ان دنوں روزنامہ جنگ لاہور میں یہ خبریں تھیں کہ جو ہے اسرائیلیوں کے ایکسپرٹس ماہرین جو ہے وہ بھارت میں آئے ہیں۔ پھر جو ہے اسرائیل کے ڈرونز جو ہے 88 کی تعداد میں اب تک جو ہے وہ پاکستان پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ وہ واضح طور پہ جو ہے پوری عالمی میڈیا نے تسلیم کیا کہ یہ اسرائیلی ساخت کے ہیں، اور یہ بھارت نے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو استعمال کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ اسرائیلی ماہرین پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ان کو جو ہے آپریٹ کرتے ہیں۔ اب صحیح وہ بات بھی جو ان کا حشر ہوا وہ بھی دنیا نے دیکھا، دیکھا۔ اور جو پاکستان کی فوج کے ساتھ پاکستان کی فوج نے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور جو ہے وہ جنگی مہارت اور جو فضائیہ کی برتری، تو اب پورا عالمی میڈیا جو ہے فرانس بھی اور جو ہے CNN بھی اور امریکی اہلکاروں نے تسلیم کیا کہ پاکستان کی فضائیہ کو جو ہے اس خطے میں برتری حاصل ہے۔ اور یہ جو ہے وہ ایک یعنی کہ کہتے ہیں طویل جنگ، یہ جو پہلی جنگ ہوئی تھی جس میں جو ہے وہ بھارت کے رافیل جو ہیں وہ بمبار طیارے کم از کم دو، لیکن مقصد ہے کہ 3 طیارے جو ہے وہ گرے۔ اس میں جو ہے وہ 125 ٹوٹل طیاروں نے اس جنگ میں حصہ لیا۔ اس میں ایک خوبصورت بات یہ تھی کہ پاکستان کی فضائیہ ہندوستان کی فضائی حدود میں نہیں گئی، اور بھارت کی بھی جو فضائیہ تھی وہ پاکستان کی حدود میں نہیں آئی، لیکن پاکستانی جو ہے وہ پاکستانی پائلٹس نے بڑی مہارت کے ساتھ جو ہے وہ بھارت کے 6 طیارے، چونکہ بیجنگ جو ہے جو چائنا کا گلوبل ٹی وی ہے وہ کہتا ہے کہ 6 طیارے بھارت کے گرے، اور اس سے جو ہے پھر ایک بہت بڑی جو ہے ایک خفت جو ہے وہ اٹھانی پڑی بھارت کو۔ اور اس سے جو ہے وہ یہ بھی ایک جو ہے عسکری ماہرین میں جو ہے تبصرے اور جو ہے تجزیہ شروع ہو گیا کہ چائنا کی جو ٹیکنالوجی ہے خلائی اور فضائی وہ مغربی ٹیکنالوجی کے برابر آ چکی ہے۔ اور جو ہے یہ بھی جو ہے وہ جو شیئر مارکیٹ ہے، سٹاک مارکیٹس ہیں، اس میں جو ہے وہ مغربی طیارے جو رافیل ہے ان کے شیئرز کی قیمت گر گئی، اور جو یہ J-10C ہے اس کی مارکیٹ جو ہے وہ بڑھ گئی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اصل میں ان کے اس جو جنگ کے جو مقاصد ہیں وہ اس کے بہت ساری تہیں ہیں، ملٹی لیئرز ہیں، یعنی کہ صرف جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ چونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس کو بھی جو مودی اور جو جنگی جنون کے بھارتی ہیں رہنما ہیں، لیڈرز ہیں، ان کے ساتھ شدید نفرت ہے، اور پاکستانیوں کا مطالبہ ہے، پاکستانی عوام کا مطالبہ ہے کہ یہ جو ہے اس کو سبق سکھانا چاہیے، ہمیں اپنے ہر خون کے قطرے کا حساب دینا چاہیے۔ صحیح تو بات۔ جس کی وجہ سے یہ مقصد ہے کہ جو پاکستانی فوج ہے اور جو پاکستانی حکمران ہیں وہ امریکہ کو جو ہے وہ
جو امریکہ جواب چاہتا تھا، امریکہ یہ چاہتا تھا کہ بھارت کی برتری کو پاکستان قبول کرے، اور پاکستان جو ہے وہ جو اس نے دفاع کر دیا، اس دفاع میں جتنا نقصان اس نے بھارت کو پہنچا دیا، اب جو ہے پاکستان بھارت پہ حملہ نہ کرے۔ اور مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید جو ہے یہ جو رات جو ہے یہ جو پچھلی 9 اور 10 کی درمیانی رات کو جو حملہ ہوا ہے، جو پاکستان نے جوابی حملہ کیا ہے، وہ شاید نہ کرتا اگر جو ہے یہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے اوپر جو ہے پیر نہ کرتا۔ پہلے بھارت نے پہل کی پاکستان کے اوپر، جی بالکل پاکستان کے ایئرپورٹس کے، پاکستان کے جو ہے مختلف فوجی تنصیبات پہ، تو جواب کے طور پہ جو ہے پاکستان کی فوج نے یہ اقدام کیا، اور یہ اقدام کرنے کے بعد یہ دنیا میں ثابت کر دیا جی جی کہ پاکستان کی فوج تھوڑی ہے، لیکن وہ اس کے اندر جو جذبہ ایمانی ہے اور اس کے اندر جو ایک قوت ایمانی ہے، اس کے نتیجے میں جو ہے پاکستان کی فوج اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ فتح یاب ہے، اور وہ فتح حاصل کرے گی۔ اور اس کے اوپر جو ہے پھر، اور جیسا کہ ابھی میڈیا کے اوپر نیوز چل رہی ہیں کہ جو ہے پوری دنیا جو ہے عالمی برادری بھی پریشان ہے، امریکہ بھی پریشان ہے، اور پھر جو ہے وہ ہمارے عرب جو بھائی ہیں وہ بھی پریشان ہیں۔ حالانکہ او آئی سی موجود ہے، کہ او آئی سی جو ہے وہ اگر وہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ اگر کسی ایک مسلمان ملک پہ کوئی غیر مسلم حملہ کرے گا بہت اہم ہے۔ تو او آئی سی کے ضابطے کے تحت تمام مسلمان ممالک پابند ہیں کہ وہ اس کے خلاف کھڑے ہوں، لیکن آپ سب کے سامنے ہے کہ وہ خاموش ہیں۔ اسی طرح جو ہے جو اسلامی اتحاد فوج بنی ہوئی ہے، جس کے سربراہ ظہیر صاحب بھی ہیں، وہ بھی کہیں نظر نہیں آتے وہ کہیں کہ نہ بھئی وہ، ہاں جی۔ تو مقصد، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو ایک جو ہے ایک آزمائشی طور پہ پاکستان اور بھارت کا میدان جنگ بن رہا ہے، یہ صرف بھارت اور پاکستان کا جنگی میدان نہیں ہے، اس میں جیسا کہ جو ہے وہ اسرائیل شامل ہو چکا، اور اسرائیل کا امریکہ کے پورے ہتھیار امریکہ کے موجود ہیں، اور امریکہ کی اجازت کے بغیر کیا اسرائیل جو ہے وہ کسی ملک کو کوئی ہتھیار دے سکتا ہے، کوئی ایکسپرٹ اپنا بھیج سکتا ہے؟ جی تو جی اس کا مقصد یہ ہے کہ پہل جو ہے وہ سپر پاور امریکہ نے اور اسرائیل کو ساتھ ملا کے آغاز کیا ہے۔ جی اور جو ہے جی، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین جو ہے پاکستان کے لیے بہت بڑی ڈال ہے، ایک چٹان کی طرح ہے، اور بلکہ جو ہے جی جی تو میں یہ اس پہ میں آؤں گا۔ میں آپ سے، جیسے آپ نے اپنی گفتگو کا جو نتیجہ ہے کہ یہ بڑی طاقتوں نے بر صغیر میں، خاص طور پہ امریکہ، اس جنگی ماحول کو پیدا کرنے کا سبب بن رہا ہے۔ اچھا، اگر ہم پچھلے دنوں کی چند خبریں دیکھیں کہ یمن میں، جیسے آپ نے اپنی جی گفتگو میں بھی بتایا، امریکہ کو عبرتناک شکست ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ جی ساتھ جی اگر ہم خبریں دیکھتے ہیں کہ اسرائیل امریکہ تعلقات آج کل بہت مخدوش ہیں، اور خصوصاً نیتن یاہو اور ٹرمپ میں ٹیلی فونک گفتگو بھی بند ہو چکی ہے۔ تو ہاں کیا جی، ایسے ماحول میں یہ بر صغیر جنگی حالات کے لیے، ان طاقتوں کے لیے بہترین ایک میڈیا کوریج بن رہی ہے؟ اصل میں مقصد یہ ہے کہ اسرائیل، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ امریکہ کی ایک چھاؤنی کی حیثیت ہے اس کی۔ جی اسرائیل کوئی آزاد یا ایک کوئی خود مختار ملک نہیں ہے۔ جی ساری دنیا کے عسکری ماہرین کا بال اتفاق یہ رائے ہے، اور یہ جنگی ان کے کہ وہ ایک گھنٹہ بھی اسرائیل جو ہے امریکہ کے بغیر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ نہیں کرے گا، بالکل۔ تو یہ اصل میں اسرائیل اسرائیل جو ہے اس کو شدید اور عبرتناک، ایک شرمناک، ذلت آمیز جو شکست ہو رہی ہے، اس شکست سے امریکہ نے اپنے آپ کو فاصلے پہ کیا ہے۔ بہت ہے۔ لیکن ہاں جی، فاصلے پہ جانے کے بعد جو ہے، چونکہ امریکہ کو یوکرین میں شکست ہوئی، نیٹو
جو ہے نیٹو کو اگر روس سے یوکرین میں شکست ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو شکست ہوئی ہے. اسی طرح مشرق وسطی سے امریکہ اپنا بستر بودیا لپیٹ رہا ہے تو جی وہاں سے بھی ایک ذلت آمیز شکست ہے. اب جو ہے وہ دنیا کی آنکھوں میں وہ کیا کہتے ہیں نون جو ہاں جھونکنے کے لیے، دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے امریکہ نے اپنے آپ کو نیتن یاہو سے ایک فاصلے پہ کر دیا. لیکن مقصد ہے کہ ابھی جب یہ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اس نے سعودیہ جانا ہے تو سعودیہ جانے کے ساتھ ہی وہ ایک بہت بڑا ایران غزہ کے لیے خوشخبری کا کرنا چاہتے ہیں. تو وہ جو ایران کریں گے، یعنی کہ جو اسرائیلی فوجیں وہاں سے واپس جائیں گی تو کس کے کہنے پہ جائیں گی؟ امریکہ کے ہی کہنے پہ جائیں گی نا. تو لہٰذا یہ کہنا کہ امریکہ جو ہے وہ ایک فاصلے پہ چلا گیا، یہ بات بھی ایک غلط ہے. مقصد ہے کہ امریکہ ابھی جیسا کہ چین کے جو صدر ہیں شی جی پنگ، وہ کہاں پہ ہیں؟ ماسکو میں ہیں. وہ ماسکو میں کیا کرنے گئے ہیں کہ روس جو ہے وہ یوکرین پر فتح حاصل کرنے کی اب بہت بڑا ایک جشن منا رہا ہے. جی 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 وہ جشن منا رہا ہے اور اس جشن میں جو ہے وہ چین بھی شرکت کے لیے گیا ہے. اور پھر جو ہے یہ دیکھیں نا کہ ٹائمنگ کیا ہے سلیکٹ کیے گئے کہ ادھر سے روس جو ہے وہ جشن منا رہا ہے. پورے میڈیا کو اس جشن سے اور یوکرین کی فتح سے اور امریکہ کے اوپر روس کی جو فتح ہے اس کو جو ہے وہ کم تر کرنے کے لیے، اس کو میڈیا میں چھپانے کے لیے جو ہے وہ یہاں بھارت اور پاکستان کی جنگ چھیڑ دی گئی کہ اب پاکستان کے پاس جو میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کے پاس پاکستان کو جو چین نے اپنے سیٹلائٹ سے رسائی دی ہے جس سے میزائل چلتے ہیں اور جس کے ذریعے جو ہے پاکستانی یہ J-10C نے جو ہے وہ بھارتی رافیل اور دوسرے طیاروں کو جام کرنے کے بعد ان کو گرایا. تو یہ ایک چین کا جو ہے بہت بڑا پاکستان کے ساتھ، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ امریکہ بھی میدان جنگ میں ہے، چین بھی میدان جنگ میں ہے. اور پھر جو ہے ایران ایران بھی آخر سمجھتا ہے کہ یہ اکھنڈ بھارت کا کیا مقصد ہے. کیا ایران جو ہے وہ ایک گریٹر بھارت کو، جو کہ امریکی پراکسی ہے، اس کو اپنے بارڈروں پہ آنے دے گا؟ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے ایران نے سازشی کے لیے جو ہے وہ ان کے وزیر خارجہ پاکستان بھی آئے، ان کے وزیر خارجہ بھارت بھی گئے، اگرچہ سعودی عرب کے بھی وزیر خارجہ یہاں بھی آئے وہاں بھی گئے، لیکن اور امریکی وزیر خارجہ بھی اصل میں پاکستان پہ زور دے رہے ہیں کہ وہ بھارت کی بالادستی قبول کرے. لیکن یہ ہوگا نہیں. یہ جنگ جو ہے وہ اتنی جلدی ختم نہیں ہوگی. یہ جنگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ چونکہ پوری دنیا سے سمٹ کے، مشرق وسطی سے بھی سمٹ کے یہاں پہ آ گئی ہے، اور جو ہے یوکرین سے بھی سمٹ کے یہاں پہ آ گئی ہے. یعنی کہ دنیا میں امریکہ کے جتنے جنگی محاذ تھے وہ سب جگہوں سے جنگ جو ہے وہ یہاں پہ بھارت اور پاکستان میں جو ہے وہ یہاں پہ فوکس ہو گئی ہے. اور یہاں امریکہ بھی میدان جنگ میں ہے، اسرائیل بھی میدان جنگ میں ہے، چین بھی میدان جنگ میں ہے. اور مقصد ہے کہ اگر چین میدان جنگ میں ہے تو اس کا مقصد ہے کہ روس بھی میدان جنگ میں ہے. اور ایران بھی جو ہے وہ اپنا ایک رول جو ہے سفارتی رول کے ذریعے اس کوشش میں ہے کہ یہ جو ہے وہ جنگ رک جائے اور جو ہے ڈائیلاگ کے ذریعے، گفتگو کے ذریعے فیصلہ کر دیا جائے کہ یہاں پہ کہ اب دنیا میں نئی سپر پاور کون ہے. اصل میں ایک جو پرانی سپر پاورز ہیں ان کا سورج غروب ہونا ہے اور نئی سپر پاورز کا سورج جو ہے وہ طلوع ہونا ہے. تو یہ ایک طلوع و غروب کی جنگ ہے، اور یہ جنگ جو ہے میرے اندازے میں اس وقت تک جاری رہے گی
جب تک کہ اس کا فیصلہ نہیں ہو جاتا. اچھا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ بیسیکلی پاکستان اور بھارت میں جو فساد کی اور جو فساد کی اور جنگ کی جو جڑ ہے وہ بیسیکلی کشمیر ہے. کشمیر کا اور ابھی بھی جو کشمیر ہے اس میں جنگ جو ہے وہ زیادہ پیک پہ ہے. یعنی کہ پاکستان کی فوج، بھارتی فوج، وہاں پہ جو کنٹرول لائن ہے اس پہ جنگ زیادہ شدت سے ہے. اسی طرح جو فضائی جنگ ہے وہاں پہ زیادہ شدت کے ساتھ ہے. تو اس میں ہمارا یہ خیال ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا کے، اور یہ آسان بھی ہے اس وقت، وہ مشکل بھی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائے. اگر یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہو جاتا ہے تو یہ جو اکھنڈ بھارت کا جو ہے وہ جو وہاں کے جنگی جنونیوں کا جو خواب ہے وہ ہمیشہ کے لیے چکنا چور ہو جائے گا، اور وہ اکھنڈ بھارت کا خواب دیکھنا بند کر دیں گے، اور یہ یہاں پہ ہمیشہ کے لیے جو ہے امن و امان قائم ہو جائے گا. اور جو ہے اس کے نتیجے میں جو اس طرح کے جو باتیں کی جا رہی ہیں یا یہ جو جنگیں ہیں اس کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. اور جیسا کہ ساری دنیا جانتی ہے، میڈیا بھی جانتا ہے، عالمی سطح پہ بھی یہ بات سامنے ہے، اور اس کے بہت سارے شواہد میڈیا کے پاس موجود ہیں کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کا جو ہے جینا حرام کیا ہوا ہے. کشمیر کے اندر بھی مسلمانوں کا جینا حرام کیا ہوا ہے. اور یہ پیدگرام کے ڈرامے کے نتیجے میں ایک بہت بڑا جو ہے خوفناک جو حرکت بھارتی فوجیوں نے کی ہے، وہ وہاں پہ جو ہے کشمیر کے مقبوضہ کشمیر میں مکانات گرائے گئے ہیں، وہاں پہ جوانوں کو اٹھایا گیا ہے، وہاں پہ جو ہے کشمیری خواتین کی بے حرمتی کی گئی ہے، تشدد کیا گیا ہے، اور ان کو جو ہے، تو یہ صورتحال جو ہے لہٰذا پاکستانی عوام کا جو مطالبہ ہے جو مختلف لوگوں سے پتہ چلتا ہے یا ٹیلی فون کے ذریعے دوستوں نے کہا ہے کہ ابھی ہمیں جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرائے بغیر جنگ بندی قبول نہیں کرنی چاہیے. جی بالکل بالکل علی رضا صاحب، جیسا کہ پاکستان نے بھارتی حملوں کے وقت یہ دعویٰ اور یہ بات کی تھی کہ جنگ جی اگر شروع کی گئی تو ہاں جی شروع آپ کریں گے، ختم کب، کیسے اور کہاں ہونی ہے یہ پھر ہم فیصلہ کریں گے. اور جی بالکل پاکستانی عوام کی خواہش، اور جیسے آپ نے بیان کیا کہ پھر مسئلہ کشمیر کا حتمی اور ایک ایسا حل ضرور ہوگا کہ جو کشمیریوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ایک بہترین حل ثابت ہو. میں آخر میں جی ایک دو جملے. جی رضا بھائی. جی مجھے اندازہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ پاکستان کی فوج جو بہادر فوج ہے اور بڑی جو ہے پیشہ ور فوج ہے، اور جو ہے اس نے اپنی طاقت اور اپنی قوت کا، اپنی مہارت کا روحہ پوری دنیا میں منوا دیا، اور پوری دنیا نے تسلیم کیا. یہ پہلو ان کے پیش نظر ہوگا، اور یقیناً جو ہے یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہوگا. اور یہ مقبوضہ کشمیر آزاد ہونے سے یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ اب امریکہ کتنی بڑی طاقت بچا ہے، اور یہ فیصلہ بھی ہو جائے گا کہ پاکستان کے صحیح مخلص دوست کون سے ہیں، پاکستان کا وفادار کون ہے. اور پھر یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ یہ جو عرب مسلمان ممالک وہ جو ہے ان اسرائیل کے اور امریکہ کے تلوے چاٹتے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جو ہے ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے، اور جو ہے اسلام جو ہے وہ دنیا میں غلبہ حاصل کرے گا، اور پاکستان جو ہے وہ بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ایک اپنا جو ہے جو صحیح معنوں میں آزاد ہو جائے گا. میں رضا صاحب آخر میں ایک دو جملے ضرور آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی گفتگو میں بتایا کہ جی ثانی وزیر خارجہ آغا عباس عراقچی نے پاکستان کا دورہ کیا، اور پھر وہ بھارت گئے، اور اس کے بعد اب وہ سعودی عرب گئے ہیں. تو یعنی جسے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ مصالحانہ ڈپلومیسی
اس تصادم اور تنازع کے دوران ہی شروع ہو چکی تھی کہ جنگ کا آغاز ہو گیا. تو آپ جی کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوششیں کتنی بارآور ثابت ہو سکیں گی؟ چند جملوں میں ضرور ہمیں بتائیے. جی میں یہ میں عرض کرتا ہوں کہ جو ہے وہ ایرانی وزیر خارجہ اراغچی نے جو ہے وہ پہلگام کو جو 22 اپریل کو واقعہ ہوا اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ ایک جو سفارتی محاذ تھا وہ انہوں نے سنبھال دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ پاکستان اور بھارت، اور جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہ جو سعودی عرب یا عرب امارات یا باقی عرب ممالک کا جو دورہ جات ہیں، انہوں نے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ اپنی انڈائریکٹ ڈائیلاگ کی نسبت جو ہے وہ پاکستان پہ جو ہے پاکستان پہ زیادہ فوکس کیا ہے، اور وہ اس جنگ کو جو ہے روکنے کی کوشش میں ہے. اور یہ جو ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے کہ چین اور ایران اور روس جو ہیں وہ دنیا میں جو ہے وہ جنگوں کو کے خاتمے کے لیے جو ہے وہ ڈائیلاگ کی کوششوں میں ہیں. اور مجھے امید ہے کہ یہ اصل میں جو ہے مہر نیوز ایجنسی پہ بھی 4 مئی کو اس حوالے سے ایک رپورٹ جو ہے وہ موجود ہے، اور اس میں واضح طور پہ جو ہے وہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ، اور یہ بلکہ ایرانی وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ پاکستان نے ایرانی وزیر خارجہ کی ہر تجویز پہ مثبت جواب دیا. پاکستان کی آدمی چیف جناب حافظ عاصم صاحب نے بھی مثبت جواب دیے، پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی مثبت جواب دیے، لیکن اگر مثبت جواب نہیں ملتا تو وہ بھارت سے نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اس کی وجہ بھی واضح انہوں نے لکھی ہے مہر نیوز ایجنسی نے اپنے رپورٹ میں، کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھارت جو ہے کلن امریکہ کے اختیار میں ہے. اب تو ایسا لگتا ہے کہ بھارت اپنے فیصلے خود نہیں کر پا رہا. جی ہاں، اس کے اوپر جو ہے وہ اتنا اسرائیل کا اور امریکہ کا پریشر ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ کوششیں اپنی جگہ بجا ہیں، لیکن ابھی فوری طور پہ جو ہے مجھے امکان نظر نہیں آتا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ فائر بندی ہو، یا ان کے درمیان جو ہے سیز فائر ہو، اور ان کے درمیان جو ہے ڈائیلاگ اوپن ہو. وہ بہت جو جی جی انشاءاللہ بہت شکریہ انجینئر صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے اپنی تحقیقی اور ماہرانہ تجزیہ ہمارے ناظرین، حاضرین، سامعین کے لیے پیش کیا. انشاءاللہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد ہمارے حاضرین، ناظرین اور سامعین سے ملتمس ہوں کہ آپ ہماری ویب سائٹ، ہمارے سوشل میڈیا چینلز پہ ہمارا پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی تجاویز، آراء اور تبصرے سے ضرور نوازیے گا. میں ایک بار پھر انجینئر صاحب انشاءاللہ آئندہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، مزید آپ کے تجزیے بھی سنیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ، جی والسلام علیکم جی میں ورحمۃ آپ اللہ کا وبرکاتہ. شکر گزار ہوں.